إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 186 کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں، اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کرے اور مجھ پر ایمان رکھے، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ تو یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہ آیت کریمہ آپ دیکھیے، اس آیت کریمہ سے پہلے اور اس آیت کریمہ کے بعد رمضان المبارک کا تذکرہ کیا گیا ہے اور روزوں کے مسئلوں کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بیچ میں اس آیت کریمہ کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ روزوں کے درمیان رمضان المبارک کے اندر دعا کی بہت ہی اہمیت ہے۔ اس لیے ہمیں روزوں کے اندر رمضان المبارک جو چل رہا ہے اس کے ہر دن اور ہر رات ہر گھڑی کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان للہ تبارک و تعالی اتقاء فی کل یوم و لیلۃ یعنی فی رمضان، کہ یقیناً اللہ رب العالمین ہر دن اور ہر رات رمضان المبارک کے اندر بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، کہ اور ہر دن اور ہر رات ہر مسلمان کی ایک دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر ارشاد فرما دیا کہ ہر دن اور ہر رات، یعنی رمضان المبارک کے اندر ہر دن اور ہر رات ایک دعا مسلمان کی ایسی ہے جو قبول کی جاتی ہے۔ اس لیے رمضان کے اندر دعا ہمیں زیادہ سے کرنا چاہیے اور دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے، یعنی ان کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ پہلا شخص الصائم حتی یفطر، کہ روزے دار یہاں تک کہ وہ افطار کر لے، یعنی روزے کے حالت میں روزے دار کی دعا قبول کی جاتی ہے، رد نہیں کی جاتی ہے۔ اس لیے روزے دار کو دعا کرنی چاہیے خوب زیادہ۔ والامام العادل، اور انصاف پسند انصاف کرنے والا حکمراں۔ ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی بد دعا، مظلوم کی دعا۔ یرفعها اللہ تبارک و تعالی فوق الغمام، اللہ رب العالمین آسمانوں کے اوپر اس کی دعا کو بلند کرتا ہے۔ اور وَيُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، اور اس کے لیے یعنی مظلوم کی دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَيَقُولُ رَبُّ، اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَعِزَّتِي، میری عزت کی قسم، لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، کہ میں تمہاری مدد ضرور کروں گا اگرچہ کچھ لمحے کے بعد ہی کیوں نہ ہو، کچھ گھڑی اور کچھ دنوں کے بعد کیوں نہ ہو، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ تو مظلوم کی دعا اور ایمان، یہ انصاف پسند انصاف کرنے والا حکمراں اور روزہ رکھنے والا آدمی، اس کی دعا، ان لوگوں کی دعائیں قبول کی جاتی ہے۔ اس لیے آج اگر ہم روزہ ہیں تو روزے کی حالت میں ہمیں دعا ضرور کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنا دست رحمت رات کے وقت پھیلاتا ہے، یعنی رات کے وقت اللہ رب العالمین اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا اللہ رب العالمین سے توبہ کر لے، دعا کر لے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور اسی طرح دن کے وقت اللہ رب العالمین اپنا دست مبارک پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا دن کے اندر توبہ کر لے، دن کے اندر دعا کر کے اپنی معافی کروا لے۔ تو دن کے اندر اور رات کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ اور رمضان کے اندر یہ خصوصیت اور بڑھ جاتی ہے کیونکہ دعا روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب عز و جل، تمہارا رب تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا پر اس وقت نازل ہوتا ہے جب آخری حصہ بچتا ہے۔ رات کے 3 حصے کر دیجئے اور لگ بھگ فجر کی اذان سے 3.5 گھنٹہ کے درمیان آپ دعا کریے۔ 3.5 گھنٹے کے درمیان اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے، اور اس دوران اللہ رب العالمین کہتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ من یسألنی فاعطیہ، کہ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، اور کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے، مجھ سے مغفرت طلب کرے، اپنے گناہوں کو معاف کروا لے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، اس کو بخش دوں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ جو مبارک ہے اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور اس دن کے اندر، ان دنوں کے اندر ہر وقت اور ہر لمحہ ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں اور ہم اپنے لیے کچھ مانگ لیں، اپنی کامیابی کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اور آخرت کے لیے، اور اپنے گھر والوں کے لیے جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے، جو زندہ ہیں ان کے لیے، اپنے ہر اس بھائی کے لیے جو مصیبت میں پھنسا ہوا ہو، اور اپنے ہر اس بھائی کے لیے جو ترقی کی منزلوں کی طرف رواں دوا ہے، اور اپنے اس بھائی کے لیے جو مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے اور آزمائشوں میں گھرا ہوا ہے، اس کے لیے بھی دعا ضرور مانگیں، کیونکہ آپ کی دعا اپنے بھائی کے لیے جب آپ دعا کریں گے تو اس وقت قبول کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک مقرر فرشتہ ہوتا ہے جو متعین کیا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، جو شخص دعا کرتا ہے اس کے سر کے پاس ہوتا ہے، اور جب یہ دعا کرتا ہے تو وہ فرشتہ دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے اور اس کو بھی ویسے ہی دے جیسے یہ اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اور یہ پیٹھ پیچھے غائبانہ دعا ہوتی ہے، اکیلے میں اور چپکے میں دعا ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب گونگا اور بہرا نہیں ہے بلکہ وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ کس حالت میں اور کس کنڈیشن میں تم دعا مانگ رہے ہو اس کو دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے کہ تم کس طرح دعا مانگ رہے ہو۔ تو تم اپنے رب سے چپکے چپکے دعا مانگا کرو۔ تو ہمیں چپکے چپکے خاموشی سے دعا مانگنی چاہیے۔ اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان یہ 5 وقت ہے، 15-15 10-10 منٹ کا ٹائم ملتا ہے اذان اور اقامت کے درمیان۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے اس وقت بھی، کیونکہ اس وقت بھی دعا رد نہیں کی جاتی ہے، دعا قبول کی جاتی ہے۔ اسی طرح فرض نماز کے بعد بھی دعا قبول کی جاتی ہے، اس وقت بھی ہم چپکے چپکے اللہ رب العالمین سے ضرور دعا کریں۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، اسے غنیمت سمجھتے ہوئے اے اللہ اس میں جو ہم نیکیاں کریں اے اللہ تم سے قبول کر لیں۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہم پر جو بھی مصیبت آ گئی ہے یا
آ چکی ہیں یا آنے والی ہیں، اے اللہ تو انہیں ان مصیبتوں کو ہم سے دور کر دے، ان مصیبتوں کو ہم سے ٹال دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں اچھی اور بہتر زندگی عطا فرما، اے اللہ جب تم اس دنیا میں جئیں اسلام اور ایمان پر جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان پر خاتمہ ہو، آمین تقبل یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔